بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل وزیر اعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی نے قوم سے خطاب کیا اور اس کے اندر وہ تمام باتیں بتائیں جو سینٹ کے الیکشن میں ہوئی۔ کون نہیں جانتا تھا کہ سینٹ کا الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے، قومی اسمبلی کا الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے، صوبائی اسمبلیوں میں کیا ہوتا ہے، پھر کابینہ میں کیا ہوتا ہے، یہ ہر آدمی جانتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب نہیں جانتے تھے تو یہ ان کی اپنی نااہلی تھی۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پیسے کے بغیر سینٹ کا ممبر نہیں بن سکتے۔ کہتے ہیں ہمیں تو 6 سال پہلے پتہ لگا کہ سینٹ کے اندر پیسے دے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ آپ قوم کے وزیر اعظم بننے جا رہے تھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پیسے کے مفت میں ہی آپ سینٹ کے ممبر بنا لیں گے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ کو یہ نہیں پتا؟ آپ نے جب اسی حکومت میں 2 سال پہلے، جب آپ کی حکومت آ رہی 2.5 سال پہلے، آپ کو کانفیڈنس کا ووٹ چاہیے تھا، اپنی حکومت بنائی تھی، تو آپ لوگوں نے بھی تو ممبران خریدے تھے۔ آپ کے جہانگیر ترین صاحب جہاز میں بھر بھر کے خرید کے کہ وہ جو کہتے ہیں نا، جیسے وہ لے کے آتے تھے، جیسے پہلے زمانے میں لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، وہ خرید کے تو لا رہے تھے آپ کی کابینہ کے اندر، اور غلام خرید کے لا رہے تھے، جس طرح سے غلام ہوتے ہیں وہ خرید کے لا رہے تھے اور آپ کے ساتھ شامل کر رہے تھے۔ تو آپ کو نہیں پتہ اندازہ ہوا کہ آپ کیا کچھ کر رہے تھے؟ آپ نے جہانگیر ترین سے نہیں پوچھا یہ کیسے میرے ہمدرد ہو گئے، یہ تو میرے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے اور آج میرے ساتھ کیسے ہو گئے جو آزاد امیدوار تھے؟ تو یہ باتیں جو عمران خان صاحب نے کی ہیں، میں آپ کو خان صاحب کی تقریر سناؤں گا، تھوڑی سی میں پہلے بات کر لوں۔ عمران خان صاحب نے کی ناکامی کی وجوہات کئی وجوہات ہیں، جس میں پہلی تو وجوہات یہ ہے کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ آپ نے بہت اچھے کام کیے ہوں گے، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، اس وقت ساتھ دیا جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے، ہم آپ کے فین تھے، ہمیں پسند تھے، آپ اچھا ڈیسیژن لیتے تھے کرکٹ میں، بہت سارے آپ نے فتوحات دلائیں، ورلڈ کپ آپ نے جیتا، سب کچھ ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ کی وفات کا ایک صدمہ لیا اور اس سے آپ نے ایک ارادہ ظاہر کیا کہ میں اس ملک میں ایک ایسا ہاسپٹل بناؤں گا جس سے لوگوں کو علاج ملے، کینسر کا علاج ملے، مفت علاج ملے، اور جو خرچ کر سکتے ہیں ان کو کچھ تھوڑے بہت پیسے بھی دینے پڑے۔ یہ بہت زبردست کام تھا۔ انہوں نے نو ڈاؤٹ انہوں نے شوکت خانم بنایا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شوکت خانم نہیں بنے گا، انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل بنا کے دکھایا اور دنیا نے دیکھا اور دنیا حیران ہو گئی۔ اور یہ سارا کا سارا پیسے جو تھے لوگوں کی زکوٰۃوں سے، چندوں سے، انہوں نے پاکستانیوں سے پیسے لے کے اور یہ ہاسپٹل بنایا، اور جو پاکستان کے کسی بھی ہاسپٹل سے کسی طرح سے کم نہیں بلکہ بڑھ کے ہے۔ پھر انہوں نے پشاور کا ہاسپٹل بنایا، کراچی میں ہاسپٹل بن رہا ہے۔ ایک انہوں نے یونیورسٹی بنائی، نیول یونیورسٹی جو میاں والی میں ہے، کمال کی یونیورسٹی ہے، اس میں باہر سے لوگ پڑھانے کے لیے آئے اور لوگوں کو جو ڈگری ملتی ہے وہ ہارورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ملتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جب آپ کو حکومت مل گئی، آپ نے حکومت سے پہلے جو ارادے ظاہر کیے، زبردست ارادے تھے کہ میں اپنی ٹیم ایسی بناؤں گا کہ دنیا کے جو بہترین لوگ ہوں گے۔ سب سے بڑا پاکستان کا جو مسئلہ تھا وہ اکنامکس کا مسئلہ تھا کہ آپ کی اکانومی جو سی تھی وہ ڈاؤن ہو رہی تھی اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ آپ نے وہ بندہ چنا کہ دنیا کا جو 25 بہترین اکانومسٹ تھے ان میں سے ایک آدمی چنا آپ نے، اس کا نام تھا ڈاکٹر عاطف میاں۔ آپ نے ارادہ ظاہر کیا کہ مجھے کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے اور میں ایک ایسا آدمی لاؤں گا، اور پھر ایک ٹیم تیار کی۔ آپ کی بڑے لوگوں نے تعریف کی، لیکن پھر کیا ہوا؟ آپ کو چند لوگ جو سے تھے جو آج بھی آپ کے ساتھ ہیں اور جنہوں نے ہو سکتا ہے ووٹ بھی دوسروں کو دیا ہو، انہوں نے کہا ہو یہ آپ میاں خان صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ تو قادیانی ہے، اس کو تو ہٹا دیں بالکل۔ آپ مجھے بتائیں 2 اور 2 4 اکنامکس کو یا اکانومی کو ٹھیک کرنے والے کا اس سے کیا تعلق ہے مذہب کا؟ آپ نے فٹافٹ آپ نے گھٹنے ٹیک دیے اور آپ نے ان کو فارغ کر دیا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جو اور اچھے قابل لوگ آئے تھے 3-4 لوگ، وہ بھی چھوڑ کے آپ کو چلے گئے۔ پھر آپ وہی آدھا تیتر آدھا بٹیر، ادھر کا پکڑا مال ادھر پکڑا، حفیظ شیخ کو پکڑا، اس کو پکڑا کے آپ نے اپنا کام چلانا شروع کر دیا۔ ہوا کیا کہ ابھی 2.5 سال ہی گزرے تھے کہ آپ نے اپنا بیڑا غرق کر لیا لے کے۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، تباہی مچ گئی ہر طرف سے۔ پھر آپ نے
کہا کہ یہ اس طرح سے جب آپ شروع سے ناکام ہو رہے تھے، آپ نے مذہب کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور سب سے آسان مذہب کارڈ وہ ہوتا ہے کہ جو مال بکتا ہو اس کو استعمال کیا جائے۔ اس وقت جو پاکستان میں مال بکتا ہے وہ ختم نبوت کا مال بکتا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنے ساتھ میں لایا جو احمدیوں کے دشمن تھے۔ آپ نے پنجاب میں اپنے جو وزیر اعلیٰ کے تھرو، پولیس کے تھرو ان مولویوں کو اکٹھا کر کے احمدیوں کے خلاف کارروائی کی، کئی احمدیوں کو شہید کیا۔ خیبر پختونخوان میں تو آپ کی ساری گورنمنٹ کر ہی یہی رہی ہے باقاعدہ، اور احمدیوں کے اوپر حملے کرا رہی ہے، اور ان کو احمدیوں کو شہید کیا گیا، مختلف پابندیاں لگائی گئیں، آپ نے آنکھیں بند رکھی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے 10-15 لوگوں کو شہید کر دیا، مار دیا، اور آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ، فرق پڑے گا؟ خدا کی لاٹھی بے آواز ابھی آتا ہے۔ یہ آپ کی ناکامی جو سی ہے نا، اگر آپ ایک مظلوم کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے نا تو آپ کی تباہی مٹ جائے گی، اور آپ کی تباہی مٹنے کی وجوہات ہی یہی ہیں۔ آج اپنے پروگرام، کل آپ نے جو اپنی تقریر میں جو بات کی، وہ آپ نے کہا کہ جی 55-60 سال پہلے ہمارا ملک دنیا کو قرضے دیتا تھا، ہم کہاں سے کہاں تھے، یہ تھا، اس کے بعد بربادی بھی چیز ہوگی، یہ ہوا۔ 55-60 سال پہلے آپ نے کبھی غور کیا وہ کون لوگ تھے جو بیوروکریسی میں تھے، یا جو لوگ یہ کام کو چلا رہے تھے؟ آپ کو یاد ہے وہ کون تھے؟ ایم احمد، میاں مرزا مظفر احمد صاحب، وہ تھے جو بعد میں ورلڈ بینک کے چیئرمین بھی بنے۔ وہ لوگ حکومت کا وہ لوگ جن سے تھی آپ کی اکانومی کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے، جس سے دنیا میں آپ کی عزت تھی۔ آپ نام تو لے دیتے ہیں، آپ کو منہ سے نکلتا نہیں ہے کہ وہ شخص کون تھا۔ حفیظ شیخ نہیں تھے وہاں پہ۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جو سے نا، آپ احسان فراموش ہیں، آپ اپنی ہسٹری کو بھول گئے ہیں۔ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ حکومت کرتے رہیں۔ آج جو آپ ناکام و نامراد نظر آ رہے ہیں، بالکل، اور پرسوں کل جو آپ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، ہفتے کو جو آپ نے کانفیڈنس کا ووٹ لے رہے ہیں، اللہ کرے کہ آپ کو کانفیڈنس کا ووٹ مل جائے۔ اگر نہ ملا تو یہ ناکامی جو سی مل بھی گیا تب بھی آپ ناکام ہے، اور نہ بھی ملا تب بھی آپ ناکام ہیں۔ ناکام ہونے کی وجوہات ہی یہی ہیں کہ آپ کو سلیکٹ کرنے لوگ نہیں آئے۔ آپ ایک ارادہ کرتے، آپ کو کس نے کہا تھا عاطف میاں کو لے کے آئیں؟ آپ خود لے کے آئے، پھر خود ہی ذلیل ہوئے۔ وہ سعودی عرب ان کو اپنے ملک میں لے گیا، اور انہوں نے اپنی اکانومی ٹھیک کر لی۔ آپ کو بڑی پریشانی تھی۔ آپ کو کہنے والا کون تھا؟ طاہر اشرفی، بابر اعوان، اوریا مقبول جان، اس قسم کے لوگ جو تھے آپ کو مشورہ دے رہے تھے، اور آپ نے فٹافٹ ان کی باتوں میں آ گئے۔ آج جو آپ نے تحریک لبیک سے ایگریمنٹ کیا ہے، آپ نے تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے لوگ لانے تھے یہاں پہ پڑھانے کے لیے۔ آج تحریک لبیک کے جو سے لوگ ہیں، خادم حسین رضوی کا فلسفہ، علامہ اقبال کے فلسفے کی جگہ آپ خادم حسین رضوی کا فلسفہ پڑھانے جا رہے ہیں، اور وہ زہر بھر رہے ہیں بچوں کے اندر کہ بچے آپ دیکھیں گے کہ وہ کچھ کریں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ضیاء الحق نے اتنا نقصان نہیں دیا ہوگا جو آپ نقصان دینے جا رہے ہیں اس وقت، کیونکہ آپ سستی شہرت کے لیے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ تقویٰ کس کا زیادہ ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کوانٹٹی کس کے پاس زیادہ ہے، آواز لوگ کس کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ آپ نے خادم حسین رضوی کا جنازہ دیکھ کے آپ کے منہ میں پانی آ گیا کہ کاش میرا بھی جلسہ ایسا اتنا بڑا لاہور میں ہوتا۔ بہرحال یہ ساری باتیں جو سی ہیں آپ کے سوچنے کی ہیں اور سمجھنے کی ہیں کہ آپ کی ناکامی کے پیچھے کیا چیز ہے۔ آپ نے ارطغرل تو دکھایا، لیکن ارطغرل کی ایک بات پہ آپ نے عمل نہیں کیا۔ ارطغرل نے جو بازار پہ قبضہ کیا تھا، صلیبیوں سے لیا تھا، اس کے بعد اس نے کیا حکم جاری کیا تھا؟ اس نے کہا کہ تمام لوگ جو سے ہیں کو رائٹ ہے کہ ایک جیسا یہاں پہ سلوک ہوگا، سب کے لیے ایک قانون ہے، جو زیادتی کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ پھر آپ نے ایک اور سونے پہ سہاگا کیا، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے جو ایک بہت بڑا بلینڈر مارا ہے، وہ بلینڈر یہ مارا ہے کہ آپ نے اب جو آپ کہتے ہیں نا ایف اے ٹی ایف سے ہمیں بچاؤ کس طریقے سے، آپ نے آج ہاسپٹلز میں جو فارم فور کیے جاتے ہیں اس میں مذہب کا کھانا ڈال دیا ہے۔ اب مجھے سمجھائیں کہ اس بات کہ مذہب کا کھانا ہاسپٹل میں کوئی علاج کے لیے جاتا ہے، وہ مذہب بتائے گا اپنا، تو تب آپ اس کا علاج کریں گے۔ اگر وہ جو بیٹھا ہوا بندہ اس کو وہ مذہب پسند نہ آیا تو اس کا مطلب اس کا تو فارم میں پر نہیں ہوگا۔ تو یہ جو نفرت کا آغاز آپ کر رہے ہیں، اور
جن کے لیے بھی کر رہے ہیں ہمیں سب کو سمجھ آتا ہے کہ یہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں. آپ جو احمدیوں کو تنگ کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تاکہ احمدی علاج نہ کر سکیں, اور یہ آپ نے مذہب کا کھانا یہاں ڈال دیا ہے, تو اس مذہب کے کھانے سے آپ کی بربادی ہونی ہے. FATF میں بھی یہ فارغ جائے گا, اور آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ وہ نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اب جو تقریر آپ جو کرنی ہے کر لیں, آپ کو میں تقریر سنا دیتا ہوں اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کی تقریر میں قول میں اور فعل میں کیا تضاد ہے. یہ نفرت ہے جو فارم پر کر رہے ہیں, اور جو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم تو جی بہت زبردست آدمی ہیں, اور ہم نے تو دنیا کے اندر جو انقلاب برپا کر رہے ہیں, میں تو بالکل صحیح تھا. آپ صحیح نہیں تھے, آپ بھی صحیح نہیں ہیں, اور آنے والے بھی صحیح نہیں ہیں, اور آپ سے پہلے والے بھی صحیح نہیں تھے. ان سب نے نفرت کا کام کیا, اور یہ پاکستان کو پیچھے ہی پیچھے دھکیلتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی اور آپ پر بھی اور سب کے اوپر رحم کرے, اور پاکستان کا حامی ناصر ہو. ناظرین ملاحظہ کیجئے گا وزیر اعظم پاکستان کا قوم سے خطاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں, آج میں یہ جو سینٹ کا الیکشن ابھی ہوا ہے, اس کے اوپر میں آپ سب سے اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ سینٹ کا الیکشن اس لیے ضروری اس کے متعلق اپنی قوم کو بات کرنا اور سمجھانا, کیونکہ اس کے اندر جو ہمارے ملک کے مسئلے مسائل ہیں, وہ جس طرح کا یہ الیکشن ہوا ہے, وہ اگر آپ سمجھ جائیں تو وہ سارے ملک کے مسئلے مسائل ادھر سے آپ کو سمجھ آتی ہے جس طرح کا یہ الیکشن ہوا ہے. سب سے پہلے ہم کو 6 سال پہلے تحریک انصاف نے سینٹ میں حصہ لیا, جب پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ تھی, تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ سینٹ کے الیکشن میں تو پیسہ چلتا ہے, اور ابھی سے نہیں, یہ 30-40 سال سے سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے. جو سینیٹر بنتا ہے, جو بننا چاہتا ہے, وہ پیسہ استعمال کرتا ہے, اور وہ خریدتا کس کو ہے؟ ممبرز آف پارلیمنٹ کو. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی جب مجھے پتا چلا, اور تب سے میں نے کیمپین شروع کی کہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے ہماری جمہوریت کے ساتھ, کہ کیسی جمہوریت ہے جس کے اندر ملک کی لیڈرشپ, یہ یاد رکھیں سینٹ کے اندر ملک کی لیڈرشپ آتی ہے, اور جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں ان میں سے ملک کی لیڈرشپ آتی ہے, ان میں سے وزیر بنتے ہیں, ان میں سے وزیر اعظم بنتے ہیں, ان میں سے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں. تو مجھے تب سے حیرت ہوئی کہ جب آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, ایک سینیٹر رشوت دے کے سینیٹر بن رہا ہے, اور دوسری طرف وہ ممبرز آف پارلیمنٹ جو اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں, پیسے لے کے ووٹ کر رہے ہیں, یہ کون سی جمہوریت ہے؟ تو تب سے میں نے کیمپین شروع کی, اور میں نے تب سے کہا کہ اس کی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے. ہمارا جب دوسرا سینٹ کا الیکشن ہوا 2018 میں, ہمیں پتہ چلا ہمارے تقریباً 20 ممبر آف پارلیمنٹ بک گئے تھے. انہوں نے پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچی, ہم نے 20 ممبرز کو نکالا. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, یہ دونوں مین پارٹیز, انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن کیا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے, کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے. اور پھر بعد میں بھی ان کی سٹیٹمنٹس آئیں, ان کے پی ایم ایل این کے پارٹی لیڈر نے بھی سٹیٹمنٹ دی, اس کی بھی آئی, ان کے سینئر, ان کے جو آفس بیئرز ہیں ان کی سٹیٹمنٹس آئیں. تو جب یہ سینٹ الیکشن کے اوپر یہ آ رہا تھا, ہم نے پارلیمنٹ میں اپنا بل بھی پیش کیا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. ہم نے پھر جب دیکھا کہ نہیں ہو رہا, تو باقی پارٹیز جو کہ کہہ بیٹھی تھی کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے, جب انہوں نے ہماری حمایت نہیں کی تو ہم سپریم کورٹ میں گئے. سپریم کورٹ میں پورا کیس ہوا. اس کیس کے اندر ججز صاحبان نے بار بار پوچھا کہ پیسہ چلتا ہے, اور اس کے دوران ایک ویڈیو نکلائی جو 2018 میں سینٹ الیکشن میں ایم پیز پیسے لے رہے تھے, وہ ویڈیو بھی نکلائی.
یعنی کسی کو کوئی شک نہیں تھا. پھر جب یہ عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر جب اس کی بات چیت چل رہی تھی تو الیکشن کمیشن نے اوپن بیلٹ کے خلاف کہی، اور سپریم کورٹ بار بار کہتا رہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کی. اور وہ ساری پارٹیز، پی ڈی ایم کی پارٹی سب اکٹھی ہو گئی، سب نے اکٹھے ہو کے کہا کہ نہیں جی سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے، جبکہ ماضی میں یہ خود کہتے رہے کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے. اب میں آپ سب سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وجہ تھی کہ یہی پارٹیز پہلے چاہتی تھیں کہ سیکرٹ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، اب کیوں یہ ساروں نے زور لگایا کہ سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے؟ یہ جمہوریت کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے. تو پہلے یہ آئین کے خلاف نہیں تھی جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن کیا تھا. انہوں نے سینٹ کے اندر یہ بل ایک نکالا ہوا تھا، یہ ایک فورم کے اندر انہوں نے تب بھی کہا ہوا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے. تو میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ یہ کیا ہوا، یہ آپ نے سمجھنا ہے. ہوا یہ کہ یہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے، سب سے ان کو جتنے بھی یہ پرانی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کرپٹ لوگ تھے اور ان کے لیڈرز، ان سب کو خوف ہو گیا کہ کیونکہ یہ عمران خان نے اپنی پوری کرپشن کے اوپر کیمپین کی ہوئی ہے، اب یہ کہیں ہمارے کرپشن کے کیسز کے اوپر آگے نہ بڑھے. اور یہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ کرپشن کے کیسز ان کے پرانے ہیں، یہ کرپشن ہم نے نہیں کیسز بنائے، یہ ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں. ہمارے دور میں تو صرف کوئی 5% بھی کیسز نہیں ہوں گے، سارے پرانے تھے. تو یہ تب سے سب اکٹھے ہو گئے. اور میں نے پہلے دن بھی جب میں گورنمنٹ میں آیا، میں نے پہلے دن کہا اپنے پہلے خطاب میں کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، سب جمہوریت کے نام پہ شور مچائیں گے. اے پی ڈی ایم، ڈیموکریٹک موومنٹ، یہ جمہوریت کے نام پہ سب سارے ایک ہی ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ میرے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ میں ہاتھ کھڑے کر کے کہوں جس طرح جنرل مشرف نے کیا تھا، ان کو این آر او دے دوں، ان کے کرپشن کے کیسز ختم کر دوں. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے کوشش کی بلیک میل کرنے سے پہلے دن سے کہ جی الیکشن خراب ہے. پھر انہوں نے اس کے اوپر کورونا کے اوپر پوری کوشش کی. پھر جب فیٹف کا بل آئی، ذرا آپ نے سمجھنا ہے فیٹف کا بل کیا تھا. فیٹف کا بل یہ تھا کہ ان کے دور میں ہمیں ایک انٹرنیشنل جو ایک ادارہ ہے فیٹف، اس کے اندر ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا. گرے لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو وہ فیٹف کہتی ہے اگر وہ آپ نہیں کرتے تو وہ آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے. بلیک لسٹ کا کیا مطلب ہے؟ ملک کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گے. سینکشنز کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو صرف میں آسان زبان میں سمجھا دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ سینکشنز لگے گی، ہمارا روپیہ گرنا شروع ہوگا. اور ہمارا روپیہ کتنا گرتا ہے یہ کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن جب روپیہ گرتا ہے آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت مہنگائی بڑھ جاتی ہے. کیونکہ ساری چیزیں جب روپیہ گرتا ہے، جو چیز آپ باہر سے منگاتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہے، جس کے اندر تیل ہے، بجلی ہے، کیونکہ بجلی بھی تیل کے اوپر آدھی بنتی ہے، پھر ڈالر کے کانٹریکٹس ہیں، پھر دالیں ہیں وہ 70% باہر سے، پھر گھی باہر سے آتا ہے، پھر گندم بھی ہمیں باہر سے منگوانی پڑی. تو جو بھی چیز باہر سے آتی ہے، ٹرانسپورٹ، تیل، سب مہنگی ہو جاتی ہے. تو اگر فیٹف کی بلیک لسٹ میں آتے ہیں تو یہاں لوگوں کے یا تو غربت پھیلنی ہے. تو ہم فیٹف کے لیے جو قانون نکالنا چاہتے تھے، جو فیٹف نے ہمیں کہا قانون نکالنا تھا فیٹف کا، ان سب نے مل کے ایک ہمارے پاس ایک این آر او کا ایک دے دیا جی کہ جی یہ نیب کے یہ چینجز کریں، مطلب کہ نیب کو ختم کر دیں، تب ہم فیٹف کا بل سائن کریں گے. فیٹف ملک کے لیے، نیب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ صرف اور صرف کہنے کی کوشش ہے. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح مجھے پریشر کر دے کہ میں کسی طرح بلیک میل کریں کہ ان کو این آر او دے دوں. اب آپ سمجھے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا. کیوں یہ جو پہلے کہہ رہے تھے، سب کہہ رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے اور اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، اور اب کیوں سب اکٹھے ہو گئے؟
سپریم کورٹ میں جا کے سب نے اکٹھو زور زور سے کہا کہ نہیں جی ہمیں سیکرٹ بیلٹ چاہیے, خفیہ بیلٹ چاہیے. اس کی وجہ یہ تھی, انہوں نے یہ پلان کیا کہ یہ جو ہمارا الیکشن تھا حفیظ شیخ کا اور یوسف رضا گیلانی کا, اس میں انہوں نے پورا پیسہ چلانا تھا, پوری کوشش کرنی تھی کہ ہمارے ممبرز توڑیں, ان کو پیسے دے کے اپنے ساتھ ملائیں, اور کسی طرح وہ الیکشن جب وہ حفیظ شیخ نے ہارنا تھا تو اس سے کیا سامنے آنا تھا کہ جی عمران خان کی پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی ختم ہو گئی. اور میجورٹی ختم حالانکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو نہیں ہے, لیکن جب یہ ایک دفعہ آ جائے کہ جی عمران خان کے ممبر ادھر جا سکتے ہیں اور ان کے ممبر زیادہ ہو گئے ہیں, یعنی ہمارے ممبرز ان کے ساتھ چلے گئے, اس کا مطلب کہ اگلا سٹیپ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں. تو اصل مقصد یہ تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کی تلوار میرے اوپر لٹکائیں, مجھے بلیک میل کریں کہ میں کسی طرح ان کو NRO دے دوں. اب میں بتاتا ہوں کہ آگے میں نے